تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کوانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال، 21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بس بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ، وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ کون ہے، بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے. اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے وہ، بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور ڈنگ، دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتا بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے. پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شدر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شدر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا، 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی نہ مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا،
اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا، بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے، قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے، کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا، تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا، انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے، بھوک کے وقت کھانا، یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے، پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی، اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے، ہمارے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں، پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے، اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی. اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے، ہم آئے آخرت کے لیے، یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا، وہ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے، نہر بنا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا، تھوڑا کم غصہ آیا، پہلے تو بہت آیا تھا، تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا، ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے، کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا، کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا، بحریہ ٹاؤن، ناظم آباد، پیسہ، 2 کروڑ تنخواہ، 1 کروڑ بزنس، سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں، اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا، قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا، آپ کیا کرو، ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں، بناؤ. آپ کسی بلڈر سے، یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی، تو 200 گھر نہیں، 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر، 1000 گھروں، 1000 فلیٹ ہوں، اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو، اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ،
ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے انسانوں کی, خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کوئی ڈھلان, ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے نیام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے نیام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں, آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا, اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی, ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھیں, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان, وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, باڑ میں جائے, اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں, تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے,
یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے, ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں, اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے. بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے. دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی. اچھا, اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں, اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی وہ. ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا, ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا, ہائے, رو رہی ہوتی تھی, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا, سادہ لوگ تھے نا, سیدھے لوگ تھے. ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے, اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا, تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی. تو وہ ڈرامہ دیکھا, اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے, وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی, بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں. پیسوں سے محبت نہیں, بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا, چھوڑو بھائی, ہم نے زندگی گزار لی, اللہ اللہ کرو, بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں, بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو, اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا, جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں, روزے میں, تسبیح میں, تلاوت میں دلچسپی ختم. پیسہ پیسہ پیسہ, کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا, ایک شخص آیا حضرت کو, بہت پیسہ پیسہ, حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتایا, کہہ رہے مسافر خانہ ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں, اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے, یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. چشمے نہیں, حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے دنیا کو, سمجھ رہے ہیں, 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے, مسافر خانہ ہے, اتنا کیوں دل لگا رہے ہیں, اتنا کیوں مر رہے ہیں, جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے, جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا, مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا, اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا, اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا, قبول ہے قبول ہے, جلوے نکل لے یہاں سے. ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مستنڈے سے, سوری اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں, بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے. تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنتے فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا, آپ نے قبول کیا, وہ کہتے ہیں قبول کیا, ختم قصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہول سیل کی. ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں, کبھی کبھار کے, تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں غمی میں پیسہ ہو یا نہ ہو, وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا. تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں, صحیح ہے نا. کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے,
ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا، اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے، سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا، عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ، بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا، مرد کہتے ہیں طلاق دے کے جان چھڑاؤ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی، پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے، طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ، طلاق بھائی اولاد ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بانجھ ہے، ساری زندگی نبھا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا غم ہے، اوپر سے طلاق کا دھپا لگے گا، ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو، کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل، ابے کر لے، اللہ مدد کرے گا یار تیری، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم۔ کیوں؟ سارے مزے یہی اڑانے ہیں، صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا؟ ہاں اس وقت کماتا تھا، اب بیچارے کی تقدیر یار، کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو، وہی کباب پراٹھوں کی۔ اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا۔ تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا۔ اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عربی میں ہے نا، خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اے ایمان والو قرآن کی آیت ہے، اللہ سے ڈرو، صحیح بات کیا کرو۔ تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا۔ اگر ہم صحیح بات کر دیتے، سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے، نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے نہ لڑکی والوں نے صحیح بات، دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی، 50 کے قریب۔ اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، میری تنخواہ 2 لاکھ ہے، تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت، دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کے تو جھوٹ، میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار، آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں، وہ نہیں بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے، بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے بھاڑ میں جائے، تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ، تو 50 کی پسند آ رہی بس کوئی بات نہیں، بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا۔ تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو۔ اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں، تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے، رشتے کو ویلیو دینی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے۔ پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا، یار کوئی بات نہیں، آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا، جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا۔ مرد میں اگر کوئی عیب ہے، عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے، طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے، نباہ کرو۔ کچھ زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی، سیاستدانوں سے بھی، سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں، وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے۔ 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا۔ تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مان نہیں رہا تھا، 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے روتا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے، اتفاق سے
بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے. وہ پتہ نہیں کس طرح سے کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا, کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا, کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا, اور کوئی سیلاب میں اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے. تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کوئی زلزلے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے